اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، ایک مسئلہ یہ غلط مشہور ہے کہ اگر نماز جنازہ کے لیے وضو کیا جائے تو کیا اسی وضو سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد کوئی سنتیں یا ظہر کے فرض ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس پہ عوام کے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے غلط کہ جو جنازے کے لیے وضو کیا جائے اس وضو سے پھر نماز ظہر ادا نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ نماز جنازہ کے لیے وضو کیا اور اگر یعنی وضو نہیں ٹوٹا، جو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وضو نہیں ٹوٹا تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وضو سے نماز جنازہ ادا کی تھی اسی وضو سے اگر وہ نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے سنتیں، فرض اور وہ تمام کام کہ جن کے لیے وضو کرنا شرط ہے، تمام کے تمام بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شک و شبہ کے کامل طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں اور اسی وضو سے وہ درست اور جائز ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس سے تشویش پائی گئی کہ اگر غیر ولی کوئی شخص ایسا کہ جو نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوا اور نماز جنازہ تیار ہے، یعنی کھڑی ہو جائے گی، نماز جنازہ شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح سے اگر وہ وضو کریں، ان کو یہ شائبہ ہے، یہ ان کو خوف ہے کہ اگر وہ وضو کریں گے تو نماز جنازہ ان سے فوت ہو جائے گی، تو اس صورت میں شریعت نے ان کو حکم دیا کہ اگرچہ پانی موجود ہے، پانی پر قدرت کے باوجود بھی شرع شریف نے، شریعت نے ان کو یہ حکم دیا ہے اور یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اس وقت تیمم کر کے اور نماز جنازہ ادا کر لیں۔ لہٰذا یہ تیمم ان کو کب تک کفایت کرے گا؟ نماز جنازہ کے ادا کرنے تک، یعنی جب نماز جنازہ انہوں نے ادا کر لیا تو اس کے بعد وہ کوئی بھی ایسا کام، چاہے وہ فرض نماز ہے، سنتیں ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہے، وہ تمام چیزیں کہ جن کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ضروری ہے، اس تیمم سے وہ نماز جنازہ کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کیونکہ پانی پر قدرت کے باوجود ان کو شریعت نے تیمم کا حکم دیا۔ عذر کیا تھا؟ عذر یہ تھا کہ اگر جنازہ فوت ہو جائے تو نماز جنازہ کی تکرار بھی نہیں ہے اور نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، تو لہٰذا جنازہ ایک ہی مرتبہ ادا ہوتا ہے، تو جب تکرار بھی نہیں، قضا بھی نہیں، تو شریعت نے پانی پر قدرت کے باوجود بھی انہیں تیمم کا حکم دیا۔ تیمم کر کے انہوں نے جنازہ پڑھی تو اس سے نماز جنازہ ہی صرف پڑھا جائے گا، نماز جنازہ ہی صرف ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد کوئی بھی ایسا کام جس کے لیے وضو کرنا شرط ہو، اس تیمم سے وہ ادا نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ کفایت کرے گا۔ وہ عذر تھا اور وہ عذر جو ہے وہ مکمل ہو گیا نماز جنازہ کے ادا کرنے کے ساتھ ہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1-1 کلومیٹر تک چاروں جوانب سے، یعنی چاروں سائیڈوں میں 1-1 کلومیٹر تک اگر پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے، تو اس صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے کہ تیمم کیا جائے گا۔ اب جب تک پانی نہ ملے گا تو اگر کسی نے تیمم کیا ہے تو اس صورت میں وہ نماز، قرآن مقدس کی تلاوت، سنتیں، فرائض، وہ تمام چیزیں، تمام امور جن کے لیے وضو کرنا شرط ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب پانی اگر میسر آ جائے تو اب یہ ان کا عذر ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ وضو کریں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وضو یعنی پانی میسر نہیں ہے اور تیمم کیا جا رہا ہے اور اسی تیمم سے وہ جنازہ بھی ادا کر رہے ہیں، اسی تیمم سے وہ فرض نماز اور سنتیں اور وطر اور قرآن مقدس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو جب تیمم جو کہ خلیفہ اور نائب ہے وضو کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو وہ صرف اس تیمم سے ان تمام امور کو بجا لا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو جب وضو کیا جائے پانی سے تو یقیناً بدرجہ اولا وضو نماز جنازہ کو بھی اور نماز جنازہ کے بعد ہر اس کام کو جس کے لیے وضو کرنا شرط ہے تمام کو کفایت کرے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔